ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، جس میں تجارت سرمایہ کاری دوبارہ فعال کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کے تاریخی دورے پر آئی کینیڈا کی وزیر خارجہ وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کینیڈا سے کینولا کی درآمدی پروٹوکول پر دستخط کیے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ممالک نے تجارت سرمایہ کاری عوامی روابط کو فروغ دینے کا اعادہ کیا۔ کینیڈا نے خطے میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور مفاہمتی یادداشت تک پہنچنے کے کردار کو سراہتے ہوئے جنگ بندی اور عمل درآمد پر یقینی بنایا۔ اعلامیے میں کہا کہ دونوں ممالک نے فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروموشن معاہدے پر مذاکرات مکمل کرنے اور پاک کینیڈا مشترکہ ورکنگ گروپ برائے تجارت سرمایہ کاری کو فعال کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات میں قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ، سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک پر بات چیت ہوئی، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انیتا آنند کی ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عالمی امن، علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پاکستان کینیڈا کے دو طرفہ تعلقات پر بات ہوئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن و استحکام کے حوالے سے پاکستان کے موقف کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سمیت دیگر مشترکہ خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پاکستان کینیڈا کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا، پاکستان کی تعمیری کاوشوں کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دونوں فریقین نے پاکستان کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے، دفاعی تعاون، سیکیورٹی شعبوں پر وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کو دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد، علاقائی امن کے فروغ کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ہنی ویل ٹیکنالوجیز کے وفد سے ملاقات کی، جس میں پاکستان کی ریفائنری سیکٹر کی جدید کاری، توسیع، سرمایہ کاری کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں ریفائنری منصوبوں کے ذریعے ملکی ریفائننگ صلاحیت بڑھانے، درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر اتفاق کیا۔ ہنی ویل نے جدید آلات کی فراہمی سے متعلق تجاویز پیش کی۔ امریکی کی ایکسم بینک DFC بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ذریعے ممکنہ مالی معاونت پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خارجہ نے کہا یہ منصوبہ پاکستان کی توانائی کے تحفظ، صنعتی ترقی، پائیدار معاشی نمو میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چینی کمپنی کی جانب سے پاکستان کے انفراسٹرکچر شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے شیڈونگ ہائی اسپیڈ گروپ کے چیئرمین شوز یانگ کی قیادت میں چینی وفد سے ملاقات کی، جس میں شیڈونگ ہائی اسپیڈ گروپ نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، کنیکٹیوٹی منصوبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد نے OGDCL کے اشتراک سے حیدرآباد میں جاری تیل و گیس منصوبوں سمیت پاکستان میں جاری سرمایہ کاری سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر سرمایہ کاری نے پاکستان کے بہتر ہوتے کاروباری ماحول، نوجوان افرادی قوت، انفراسٹرکچر شعبے میں موجود سرمایہ کاری مواقع کو اجاگر کیا۔ وزیر سرمایہ کاری نے وفد کو SIFC بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جانب سے سہولت اور معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ سہولت کاری پاکستان میں انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور چین اقتصادی شراکت داری کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ امریکی فوج کی مسلسل 10ویں رات ایران میں مختلف مقامات پر حملے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے جواباً بحرین، کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے شہروں چابہار، کنارک، سیرک، بندر عباس میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ عملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل ڈرون لانچ سائٹس، فضائی دفاعی نظام کو ہدف بنایا۔ ان کارروائیوں کو مقصد جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجی تنصیبات پر میزائل ڈرون حملے کیے ہیں اور بحرین کے شہر محرق میں امریکی ریڈار فضائی نظام کو ناکارہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بحرین کے رفح شہر میں نصب امریکی پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایران کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت میں واقع امریکی فوجی اڈے کیمپ عریفجان میں موجود امریکی ہمارس میزائل سسٹمز کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے منسلک ادارے تنظیم نے بتایا ہے کہ اس دعوے کی فوری طور پر تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔
की वज़ीर तवानाई ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। तेहरान ताउन करे ना करे, अब हुर्मुज़ में तेल गैस की तरसील नहीं रुकने दी जाएगी। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं, जंग की खात्मा मुमकिन है। उधर फॉक्स न्यूज़ की वाशिंगटन में ईरान के खिलाफ मुमकिन बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। इसराइल की शमूलियत का भी इम्कान है, पहले से ज़्यादा शदीद खतरे हो सकते हैं। मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी तैयारों की तैनाती से मुतालिक फ़ैसला सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। सऊदी अरब ने हौसियों की जानिब से बंदरगाहों की नाकाबंदी के बयान पर मज़म्मत कर दी। सऊदी अरब ने हौसी ग्रुप के इन बयानात की मज़म्मत की, जिनमें ग्रुप ने सऊदी अरब पर यमन का मुहासरा करने का इल्ज़ाम आयद किया। ऐलान किया कि वो सऊदी बंदरगाहों तक बहरी आमदोरफ्त को रोकने की कोशिश करेगा। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बयान में हौसियों के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और अब हौसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ बहरी पाबंदियों नाकाबंदी की धमकी पर खित्ते में कशीदगी के खदशात का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि 2 हफ्तों से जारी ईरान जंग में तकरीबन 100 फौजी जख्मी हुए। पेंटागन के तर्जुमान शान पार्नेल ने कहा कि 7 जुलाई से अब तक के तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हैं, जिन्हें मुख्तलिफ नौयत के जख्म आए। साथ ही दावा किया कि 96% जख्मी फौजी ड्यूटी पर वापस आ चुके। अमरीका ने जुमे को ईरानी हमले से हलाक 2 फौजियों की शनाख्त ज़ाहिर की। 28 फरवरी से 14 फौजी हलाक और 427 जख्मी हुए हैं। उर्दन में अमरीकी अड्डों में ईरान जवाबी हमलों में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की कई मसनूआत पर 50% टैरिफ लगाया। सदर ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत किए, 30 रोज़ में नाफिज किया जाएगा। जो चीज़ें टैरिफ की जद में आएंगी उसमें वाइन हॉकी सीमेंट शामिल है, साथ ही ऑटोमोबाइल, डेयरी मसनूआत के साथ इम्तियाजी रवैया अपनाया हुआ है। टैरिफ के नफाज के लिए कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने सदर ट्रंप के इक़दाम को यकतरफ़ा करार दिया। कहा कि कनाडा महीनों से जारी तिजारती तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमरीका से बातचीत पर तैयार है। साथ ही खबरदार किया कि कनाडा अपनी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मशरिक़ वस्ता में अमरीका ईरान के दरमियान बढ़ती फ़ौजी कशीदगी, आलमी मालियाती मंडियों में बर्न खाम तेल तकरीबन 4% इजाफे के बाद $87.33 फ़ी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $82.9 फ़ी बैरल पहुँच गया। तवानाई की मसनूआत की कीमतों में इजाफा, माहिरीन के मुताबिक अब हुर्मुज़ के जरिए तेल गैस की तरसील मुतासर होने का खदशा। अमरीका, यूरोप, एशिया की बेशतर स्टॉक मार्केट्स में मंदी। अगर खाम तेल की कीमतें $90 फ़ी बैरल के करीब बरकरार रहीं तो पाकिस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले ममालिक में महंगाई, करंट अकाउंट खसारे में इजाफे जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि समाजी फलाह व बहबूद शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। सिंध गाड़ियों की इंश्योरेंस लाजमी करार देने वाला मुल्क है, जबकि फ़ैसलों की इंश्योरेंस को सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया। किसानों को ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके, सरमाएकारों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए हुकूमत पुरअज़म है। तरक्की का इन्हिसार मजबूत इंसानी वसाइल पर होता है। तकरीबन 2 लाख गाड़ियों की इंश्योरेंस की जा चुकी है। इंश्योरेंस कंपनियां हादसे के बाद 45 दिन के अंदर रकम की अदायगी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक़ 21 जुलाई के लिए होगा। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 35 पैसे की कमी की गई। फ़ी लीटर कीमत ₹315.80 हो गई। डीज़ल की कीमत में ₹5.71 इजाफा, नई कीमत ₹360.06 हो गई। कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया। डीज़ल की कीमत में नुमाया इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट ज़रूरी शोबे में अशिया ज़रूरिया की तरसील का इम्कान, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ सकती है। खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। जमात इस्लामी ने पेट्रोल पर लेवी और टैक्स के खिलाफ 7 अगस्त को सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है, पेट्रोल पर भत्ता लेवी मंजूर नहीं, नौजवान सड़कों पर निकले, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कराची में पेट्रोल पर भत्ता लेवी के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को भी आड़े हाथों लिया। पीपल्स पार्टी MQM नूरा कश्ती करते हैं। पीपल्स पार्टी MQM में इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में तूफ़ानी बारिशें, सैलाबी रेलों से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। खैबर के इलाके लंडी कोतल में 4, जमरूद में 2 अफराद सैलाब में बहकर जाँ बहक। ख़ानदान को तोरखम जाने वाली गाड़ी रेले में बह गई। 16 अफराद सवार बहने वाले 13 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। 3 अफराद की लाशें निकाली।
100 سے زائد گاڑیاں محفوظ مقام پر منتقل۔ طوفانی بارشوں سیلاب کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ دریائے پنجکوٹ میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ شدید بارش کے بعد مڈ سلائیڈنگ سے شاہراہ کاخان پانی کے کٹاؤ کے باعث جھیل سیف الملوک روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں طوفانی بارشیں، کئی گھروں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ افغانستان کے شمال مشرقی علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچائی۔ مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، 80 سے زائد زخمی۔ سیلابی ریلوں میں بہنے سے 100 افراد لاپتہ۔ نورستان میں پیر کو آنے والے سیلاب کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق، 100 سے زائد لاپتہ۔ پارول میں دریا کے کنارے قائم دکانوں کی جگہ کیچڑ باقی رہ گیا۔ افغانستان کے ڈیزاسٹر ایجنسی کے مطابق 20 لاشیں نکالی جا چکی، 80 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ہلاکتیں اور زخمی افراد نورستان کے دیگر علاقوں میں رپورٹ۔ سیلاب کے باعث درجنوں دکانیں تباہ۔ سیلابی پانی کے بعد شہر میں بڑے پتھر آ گئے۔ شہریوں کو دریاؤں کناروں اور سیلاب کے خطرے کے دیگر علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ خلیل الحیہ کو تنظیم کا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ یحییٰ سنوار کے جانشین ہوں گے، جو اکتوبر 2024 میں غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ خلیل الحیہ 1987 میں حماس کے قیام سے ہی تنظیم سے وابستہ ہیں۔ وہ قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات میں تنظیم کے وفد کی قیادت کرتے ہیں۔ سفارتی امور میں اہم کردار۔ مودی کی حکومت کے خلاف نوجوان تحریک کوکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ بھارتی پولیس کے طلبہ کی پارلیمنٹ کی جانب مارچ، آنسو گیس شیلنگ، لاٹھی چارج۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق طلبہ، والدین، سیاسی سماجی کارکنوں نے تعلیمی نظام میں اصلاحات کے لیے بھارتی پارلیمنٹ کا رخ کیا اور سونم وانگچک کو زبردستی اسپتال منتقل کیے جانے کے بعد بھارتی طلبہ نے احتجاج کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود بھارتی پولیس کی غنڈہ گردی کے بعد سی جے پی نے نااہل وزیر اعظم مودی کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ پولیس کی وردی میں آر ایس ایس کے غنڈوں نے سونم وانگچک کو زبردستی گرفتار کر کے انتہائی بزدل حرکت کی۔ حکومت کے قابل مذمت ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق میڈیکل داخلہ امتحان کے پیپر کے باعث تقریباً 22,80,000 متاثرین مجبور ہیں۔ بھارت میں تعلیمی نظام کی نااہلی لیک اسکینڈل، طلبہ کی خودکشیوں نے مودی حکومت کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ کانگریس رہنما بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کوکروچ جنتا پارٹی کے نہتے کارکنوں، طالب علموں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہندو انتہا پسند جماعت آر ایس ایس نے بھارت کے تعلیمی نظام پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بھارت کی زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن نریندر مودی نوجوانوں کے خلاف ہیں۔ بچیاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے، بہتر مستقبل تعلیم کے حوالے سے مطالبات کیے کہ بھارت کا نظام بالکل بوسیدہ ہو چکا۔ بھارت کے تعلیمی نظام پر پولیس کی جانب سے جائز مطالبات کے لیے جمع طالب علموں پر شیلنگ کرنا، لاٹھی چارج کرنا انتہائی شرمناک ہے۔ افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے خلاف عالمی سطح پر آوازیں اٹھنے لگیں۔ علاقائی امن کو داؤ پر لگانے والی طالبان رجیم کی ناقص پالیسی نے افغان خواتین کے مستقبل کو تاریک بنا دیا۔ افغان طالبان کی جابرانہ طرز حکومت نے انتہا پسند چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ خواتین کی گرفتاریوں، صنفی تشدد پر سوالات اٹھنے لگے۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جبر و مظالم کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ میں افغان مشن کے سربراہ نصیر احمد نے طالبان پالیسیوں کو انصاف کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ پردے کی آڑ میں حراست میں لی گئی خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کی اقوام متحدہ کے نمائندے رچرڈ بینٹ نے کہا کہ طالبان جنس کی بنیاد پر ظلم و ستم، انسانی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا نے اگست میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈارون اور میکے میں کھیلی جانے والی 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 13 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ کپتان پیٹ کمنس، فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ، تجربہ کار اسپنر نیتھن لیون انجری سے صحتیاب ہونے کے بعد ٹیم میں واپس آ گئے، جبکہ مائیکل نسر، ٹوڈ مرفی اور برینڈن ڈوگرٹ کو اسٹینڈ بائی میں رکھا گیا ہے۔ قومی سلیکٹر جارج بیلی کے مطابق تینوں کھلاڑی مکمل فٹ ہیں، ٹیم میں واپسی پر خوش ہیں۔ آسٹریلیا آئندہ 11 ماہ میں کم از کم 20 ٹیسٹ میچز کھیلے گا۔ عثمان خواجہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹنگ لائن میں تبدیلی، فاسٹ بولنگ میں سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی جائے